مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا بیٹھے، صحابہ کا مجمع ہے، بتا کے آ رہا ہوں وہ سنتے کیا کیا، سننے کی بات کر رہا ہوں۔ اونٹ آ گیا، اب اونٹ کی اپنی آواز ہے، بڑبڑ، میرے آقا نے سنی آواز، آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، مالک آ گیا، آپ نے فرمایا انہو شقا کثرت العمل وقلت الالف، فرمایا اونٹ میرے دربار میں فریاد لے کے آیا ہے کہ میرا مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اس نبی کی عظمت کے کیا کہنے جو اونٹ کی آواز سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، اور اونٹ دیکھیں کتنا کریم اور رحیم نبی ہے کہ جہاں جانور فریاد لے کے آتے ہیں میرے آقا ان کی فریاد بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ پھر توجہ فرمائی، یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، وہ تو مشکات میں تھی، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، میرے آقا بیٹھے، ایک اونٹ انتہائی تیز دوڑتا ہوا، اس نے پھر اسی طرح آواز نکالی، میرے آقا چپ، 3-4 آدمی آ گئے، انہوں نے کہا حضور یہ ہمارا اونٹ ہے، تیسرے دن سے بھاگا ہوا، فرمایا بیٹھو، بیٹھ گئے، فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ ابن ماجہ سیاستہ میں حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں ابن ماجہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کہتا ہے جب میں جوان تھا سردیوں میں بوجھ لاد کے گرم مقامات کی طرف جاتے تھے، سردیوں میں گرم مقامات، گرمیوں میں ٹھنڈے مقامات کی طرف جاتے تھے، عمر زیادہ ہوئی، بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہا تو اونٹنیوں کے ساتھ ملاپ کے لیے رکھ لیا، جب کچھ اور عمر زیادہ ہوئی تو اب چھری لے کر ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ٹھیک کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک کرتا ہے۔ فرمایا اچھے خادم کا یہی صلہ ہوتا ہے، فرمایا اس کی قیمت مانگو، انہوں نے کہا جی 100 درہم، فرمایا یہ لو 100 درہم اور اونٹ تو میری طرف سے آزاد ہو گیا۔ اگلی بات جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ایمان کی بیٹری کو چارج کر دے گی۔ جب اونٹ تو حضور نے فرمایا چاہ آزاد ہے، اونٹ نے 4 دفعہ آواز نکالی، پہلی دفعہ آواز نکالی، میرے آقا نے فرمایا آمین، پھر اس نے آواز نکالی، فرمایا آمین، پھر آواز نکالی، فرمایا آمین، پھر آواز نکالی، میرے آقا نے 4تھی آواز پہ رونے شروع۔ صحابہ حیران ہے، حدیث ابن ماجہ میں نیٹ پہ سرچ کریں وہاں بھی مل جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے حضور اونٹ نے کیا کہا؟ 3 بار آپ نے آمین، 4تھی بار آپ رو دی، فرمایا اونٹ ہوا خوش۔ پہلی بار اس نے کہا کہ اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اونٹ نے کہا اے محمد عربی، قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کے خوف کو یوں دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف کو دور کر دیا۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بار اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کے ہاتھ سے اللہ آپ کی امت کے خون کو یوں محفوظ کرے جیسے آپ نے میرے خون کو محفوظ کرا۔ میں نے کہا آمین۔ 4تھی بار اس نے کہا کہ اللہ آپ کی امت کو آپس کی خون ریزی سے بچائے۔ میں رونے اس لیے لگا کہ اونٹ نے جو دعا مانگی تھی میں خود رب کے حضور دعا مانگنے والا تھا کہ جبریل آ گیا۔ جبریل نے کہا اے محمد عربی، اللہ فرماتا ہے اس دعا کے لیے ہاتھ لو۔ آپ نے بات سمجھی، کسی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہو، اب حنیف صاحب کسی سے ناراض ہو، مان لیں وہ آدمی میرے پاس پہنچ جائے، حنیف صاحب کو پتہ چل جائے، اب یہ بندہ بھیجیں، فون کریں، آپ نہ آئیں، مقصد کیا ہے کہ آپ کے ساتھ میرا بڑا گہرا دوستانہ تعلق ہے، آپ آ گئے تو نہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتی، نہ آئے تاکہ میری عزت بھی رہ جائے اور آپ بھی ناراض نہ ہو۔ اب میرے رب نے فرمایا محبوب آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، کیوں کہ ہاتھ اٹھ گئے ہمیں تقدیر بدل کر بھی یاد کی بات کو ماننا پڑے گا۔ ہر مکتب فکر کے بندے ہوتے ہیں نا، شاید کوئی دوست کہے ہمیں کسی غیر کے سہارے کی ضرورت نہیں، غیر خود جس طرح پیر میرے علی کی خدمت میں آ گئے تھے لاہور میں، آ جائیں تو آ جائیں، ہم تو اللہ کے فضل سے سننی آپ بھی کافی ہیں۔ میرا تو مزاج ہے ہم کسی کے سہارے لینے کے قائل نہیں ہیں۔
سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بات. اگر غیر آ جائے تو دھکے دے کے نکالا تو ہم سے نہیں جاتا. سمجھ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ میں نے کہا اللہ نے فرمایا آپ ہاتھ نہ اٹھائیں. ہاتھ اٹھا دیے آپ میرے محبوب ہیں, پھر ہم موڑیں گے نہیں, تو عطا کرنا پڑے گا. اور ادھر تقدیر ہم نے یہ لکھ دی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اگر ہاتھ اٹھا دیتے میرا رب تقدیر بدل کے بھی عطا فرما. دلیل کیا ہے کہ نبی کی شان تو بلند ہے, میرا رب تو ولی کے لیے بھی تقدیر بدل دیا. اٹھائیے قرآن. فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. فرمایا سورج کی تقدیر اور روٹ مقرر ہے. آپ کو پتہ ہے سردیوں کا روٹ الگ, گرمیوں کا الگ. جتنے آدمی بیٹھے 30 40 سال 50 سال 60 سال کے, کبھی یہ ہوا کہ گرمیوں والے روٹ پہ سردیوں میں چڑھنا شروع کرے اور گرمیوں والے پہ سردیوں میں, سردیوں والے روٹ پہ گرمی نہیں. ایک ہی فکس روٹ ہے, گرمیوں کا الگ سردیوں کا. میرے رب نے فرمایا تقدیر میں نے مقرر کی ہے, یہ تقدیر بدلتی نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے ولی اصحاب کاف آ گئے غار میں, صبح سورج طلوع کرتا تو اس کی گرمی ان کے جسموں کو لگتی, شام کو غروب کرتا پھر ان کی شعائیں لگتی. میرے رب نے فرمایا سورج تیری تقدیر کو مقرر تو ہم نے کیا ہے, لیکن اب فرمایا فَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اب میرے ولی آ گئے ہیں غار میں, صبح طلوع کرنا تو دائیں پھر جانا, شام غروب کرنا تو بائیں پھر جانا. یاروں کی خاطر ہم صدیوں کی تقدیر کو بدل رہے ہیں. پھر ڈاکٹر اقبال آیا, کہتا ہے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. توجہ فرمائیں, ہمارے دوست ہیں آپ کے اوپر پڑھائیں, ہمارے بڑے پیارے دوست آ جائیں گے. توجہ فرمائیں, میں نے ایک آپ کے اس کان مبارک کی بات کی ہے. اب توجہ فرمائیں, اب حدیث پڑھ رہا ہوں ابو داؤد سے. میں گیا کھوڑا تو وہاں جو مولانا صاحب خطیب تھے نا, انہوں نے جمعے میں کہا تھا کہ حضور وہاں تو جو پہنچ جائیں تو درود سنتے ہیں, سلام سنتے ہیں, کھوڑا سے نہیں سنتے, کوئی حدیث ہے نہیں. اتفاق سے اگلے دن میری تقریر تھی, انہوں نے چٹ دے دی. میں نے کہا مولانا صاحب کی آنکھیں اگر اس پر 10 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہو تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں. حدیث تو ابو داؤد میں جگمگا رہی. میرے آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. سیاہ ستہ میں حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں کتاب ہے ابو داؤد, اس میں حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی شخص سلام بھیجے, کہاں سے بھیجے؟ مکے سے بھیجے اس کی مرضی, مدینہ سے بھیجے اس کی مرضی, انگلینڈ سے بھیجے اس کی مرضی, فرانس سے بھیجے اس کی مرضی, ڈھاکہ سے بھیجے اس کی مرضی, انڈیا سے بھیجے اس کی مرضی, کہیں سے بھیجے, رب میری روح کو متوجہ کرتا ہے اور میں آپ سلام کا جواب دیتا ہوں. میں نے کہا کہ عقل تو کہتی ہے وہاں بھی نہیں سنتے, وہ مولانا صاحب کہتے ہیں وہاں سنتے ہیں. میں نے کہا کہ دھات کی ایک دیوار پانی تک نور الدین زنگی نے لگا دی, پھر دوسری پتھروں کی دیوار ہے, پھر حضور مزار انور میں, عقل تو کہتی وہاں بھی نہیں سنتے. جو خدا وہاں سے سنا سکتا ہے وہ خدا کا نماز سے بھی سنا سکتا ہے. پھر توجہ فرمائیے, اب آ گئی میرے آقا کی آنکھیں, کہ ان آنکھوں کی عظمت کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا قیموا الرکوع والسجود, فرمایا فواللہ انی لا اراکم من وراء ظہری. حضور نے جماعت کرائی نا, پچھلی صفوں میں منافقوں نے غسل فرمایا اپنا رکوع سجود صحیح ادا کیا کرو, مجھے رب کی قسم ہے